آج کا व्लॉग ان خواتین کے لیے ہے جو اکثر اس چیلنج کا سامنا کرتی ہیں کہ گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں اور ان کے ساتھ بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، ان کی تربیت پر بھی توجہ دینی ہے۔ گھر کو سنبھالنا اور بچوں کی دیکھ بھال ایک ہی وقت میں کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی سی اسمارٹنیس اور پلاننگ کے ساتھ یہ مشکل کام بھی مینیجیبل بن جاتا ہے۔ السلام علیکم پیاری بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی، اپنے گھروں میں خوش ہوں گی۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ایز یوزول میں یہاں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی اور اب موسم آگے چینج ہو رہا ہے تو کبھی کبھار نا مکھن یا چوری وغیرہ کا کھانے کا دل کرتا ہے، تو بس میں نے آج چوری بنا لی تھی اپنے لیے اور میرے ساتھ نا میرت بھی یہ کھا لے گی تھوڑی سی۔ ہسبینڈ کی روٹی بنا لی تھی اور ناشتے سے فری ہونے کے بعد نا میں آ گئی تھی کچن میں۔ اچھا یہ رات کو نا میرا آئل والا جو جگ ہے یہ خالی ہو گیا تھا، تو میں نے نا اسے ریفل کرنے سے پہلے اچھے سے واش کر کے رکھ دیا تھا رات کو کہ صبح تک نا یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا اور صبح میں اس میں نا آئل ڈال کے رکھ دوں گی۔ تو بس یہاں میں نے اس میں آئل کو ریفل کیا۔ اچھا آئل نا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی گروسری میں نا سب سے مہنگا آ رہا ہوتا ہے، سب کی بیسک ضرورت ہے، آئل کے بغیر کھانا نہیں بن سکتا، تو اس کو نا بہت احتیاط سے یوز کیا کریں، اور زیادہ آئل نا آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو خیر باتوں ہی باتوں میں نے کچن صاف کر دیا تھا، گھر کی صفائی ہو گئی تھی۔ اچھا آج میں نے نا اپنی بیڈ شیٹ چینج کرنی تھی۔ اچھا یہ والی جو میری بیڈ شیٹ ہے نا یہ میری شادی کی ہے، یہ میں نے نا تقریباً کوئی 5 سال پہلے آئیڈیاز سے لی تھی، گل احمد سے جو برانڈ ہے، اور یہ اتنی کوئی اچھی چل رہی ہے نا میری، میں نے بہت یوز کیا ہے اسے، بہت بار واش کر چکی ہوں، نہ تو اس کا کلر فیڈ ہوا ہے اور نہ ہی اس میں نا کوئی بر آئی ہے۔ اچھا اب میرا ارادہ تھا کہ ایک اور بیڈ شیٹ لینے کا، لیکن اب موسم چینج ہو رہا ہے تو میں کاٹن کی بیڈ شیٹ جو ہوتی ہے نا وہ گرمیوں میں ہی بچھاتی ہوں، تو اب نیکسٹ گرمیوں میں نا لے لوں گی ایک۔ اچھا یہ پیور کاٹن سٹف ہے اور ان کی جو بیڈ شیٹ کی پرائسز ہے نا وہ لوکل سے تھوڑی زیادہ ہیں، لیکن کوالٹی وائز بہت بیسٹ ہے۔ اچھا یہ میں نے تقریباً 5 سال پہلے کوئی 2800 یا 2900 کی لی تھی، اور یہ میں نے آف پہ لی تھی، یہ تقریباً اس کی پرائس 3800 تھی، اور اس پہ کچھ 30% یا آئی تھنک 35-40 اتنا کوئی آف لگا ہوا تھا، تو میں نے اس کو خریدا تھا۔ اگر آپ میں سے بھی نا کسی نے گل احمد کی بیڈ شیٹ یوز کی ہیں یا کر رہے ہیں تو میرے ساتھ نا لازمی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا۔ اچھا یہ والی میں جو بچھا رہی تھی نا یہ میں نے آن لائن ایک برانڈ ہے وہاں سے آرڈر کی تھی، اور یہ مجھے بہت پسند آئی تھی اس وقت، اس کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا یہ خراب ہو رہی ہے، اس کا کلر بھی نا فیڈ ہوا ہے اور اس پر بر بھی آ گئی ہے۔ اچھا یہ میں نے نا 2 ایک ساتھ آرڈر کی تھی، دوسری وہ پتوں والی ہے، تو اس وقت نا وہ کافی ٹرینڈ میں تھی، منگوائی تھی میں نے۔ اچھا منگوانی تو میں نے یہ والی تھی، لیکن اس کے ساتھ نا مجھے وہ بھی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے اس کو بھی آرڈر کر دیا تھا ساتھ ہی۔ اچھا تو میں 15 دن بعد بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں، مہینے میں 2 دفعہ، گرمی کے موسم میں نا بس کاٹن کی ہی بیڈ شیٹ یوز کرتی ہوں۔ تو بس بیڈ شیٹ بچھا دی تھی، اور آج میں نے نا ناشتے میں چوری کھا لی تھی صبح، تو صبح اتنا اچھا موسم تھا نا، تو اس ٹائم نا اتنی گرمی ہو رہی تھی تو مجھے بار بار نا پیاس لگ رہی تھی، اور آج میں نا بار بار پانی ہی پیے جا رہی تھی۔ اچھا یہاں نا میں دن کے کھانے کی تیاری کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ نا اپنے ٹاپک پر بات کرتی ہوں کہ گھر کی ذمہ داریوں اور اگر جوائنٹ فیملی ہے تو ان سب میں بچوں کی تربیت پر کیسے توجہ دی جائے، بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جائے۔ تو چاہے آپ ایک ہاؤس وائف ہیں یا ورکنگ وومن ہیں یا گھر سے ہی کوئی آن لائن بزنس، کوئی آن لائن کام کرتی ہیں، تو آپ کو نا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وقت کیسے مینج کریں، بچوں پر کیسے توجہ دیں۔ تو سب سے پہلے نا یہ بات یاد رکھیں کہ کیریئر، گھر اور دوسرے کام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بچوں کی تربیت سب سے پہلے آتی ہے۔ ایک ماں کی ذمہ داری صرف گھر چلانا یا کمانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے سب سے بڑا کام اس کے بچوں کی تربیت ہے۔ تو سب سے پہلے جی آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تربیت کا مطلب صرف اسکول بھیجنا یا ہوم ورک چیک کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے بچوں کے اندر ایسے اخلاق، ایسی ویلیوز اور ایسی عادتیں ڈالنی ہیں جو ان کی پوری زندگی ان کے ساتھ رہیں، اور اس میں نا ماں کا کردار بہت اہم ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کا اپنا کردار، آپ کی اپنی ذات پازیٹیو ہونی چاہیے۔ ہر ماں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتے آئے ہیں اور چلتے رہیں گے، لیکن آپ کے بچوں کا بچپن کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آپ اپنی روز کی بزی لائف میں سے اپنا تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کو دیں، انہیں سنیں، ان کے مسائل کو سمجھیں، ان کے ساتھ کھیلیں، تو اس طرح نا بچہ ایموشنلی سیکیور فیل کرتا ہے۔ اچھا جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں نا ان کے پاس وقت کی بہت کمی ہوتی ہے، دن بھر آفس کی تھکن اور ذمہ داریوں کے بعد گھر آنا، پھر گھر کے کام اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب بہت چیلنجنگ ہوتا ہے۔ لیکن آپ ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ بچوں کو نا زیادہ دیر کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں تھوڑے سے لیکن کوالٹی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل یہ جو موبائل ہے نا اس نے ہماری آدھی زندگی، آدھی روٹین خراب کی ہوئی ہے۔ ہم ہر وقت اپنے موبائل کو اسکرول کرنے میں لگے رہتے ہیں اور بچوں کو بالکل ٹائم نہیں دے پاتے۔ تو آپ گھر آئی ہیں تو موبائل کو سائڈ پر رکھیں، بچوں سے ان کے سارے دن کے بارے میں پوچھیں، ان سے بات کریں، دن بھر انہوں نے اسکول میں کیا کیا، ان کو حق کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے بچوں سے آپ کا بانڈ مضبوط بناتی ہیں۔ اچھا تربیت کا ایک اور بہت امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے نا کہ آپ کی روٹین کیسی ہے۔ بچے جب ایک پراپر روٹین کو فالو کرتے ہیں نا تو ان کے اندر ڈسپلن آتا ہے۔ تو بچوں کی ایک روٹین سیٹ کریں، اسکول، ہوم ورک، کھیلنا، فیملی ٹائم، اسکرین ٹائم،
ہر کھانے کی روٹین، ہر چیز کی نا ایک روٹین بنائیں تاکہ بچوں کو پتہ ہو اس ٹائم کھیلنا ہے، اس ٹائم ٹی وی دیکھنا ہے، اس ٹائم موبائل دیکھنا ہے، اس ٹائم پر ہوم ورک کرنا ہے۔ تو اس کے لیے نا آپ کو اپنی خود کی ایک روٹین سیٹ کرنی ہوگی۔ اگر آپ اپنی روٹین کو فالو کریں گی نا تو بچہ بھی آپ کو دیکھے گا اور اپنی روٹین کو اڈاپٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جی ماں باپ کا رویہ بھی بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ماں غصے والی ہے، آپ بچے پر ہر وقت غصہ کرتی ہیں یا اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں تو ایسے بچہ یا تو ضدی ہو جاتا ہے یا پھر کمزور یا ڈرپوک ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت سے رہیں، انہیں ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے گائیڈ کریں تو ایسے بچہ سیکھتا ہے اور ایسے آپ کا اور آپ کے بچے کا نا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو دینی تعلیم کا بھی ساتھ ساتھ بتائیں، بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں، بزرگوں کا ادب کرنا سکھائیں، انہیں سچ بولنا سکھائیں، بچوں کو دعائیں یاد کروائیں، دوسروں کا خیال رکھنے کی ٹریننگ دینا اصل تربیت ہے۔ تو ماں چاہے ہاؤس وائف ہو یا ورکنگ لیڈی، اپنے بچے کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے۔ اپنے بچے کے لیے دعا کرتی رہا کریں، بچوں کے اچھے نصیب اور زندگی کی دعا کیا کریں۔ آخر میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کا نا کمپیریزن دوسرے بچوں سے بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے اتنے مارکس لے لیے، کہ فلانا A+ گریڈ سے پاس ہوا ہے، اس کے بچے کی روٹین ایسی ہے۔ تو ایسی زبان اور ایسا رویہ نا آپ کے بچے کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ تو انہیں کسی پریشر میں مت رکھیں بلکہ انہیں محبت سے سمجھائیں اور دوسروں کے ساتھ اپنے بچوں کا مقابلہ کبھی مت کریں۔ ایسے بچے نا کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچے کی چھوٹی سے چھوٹی اچیومنٹ کو بھی نا سیلیبریٹ کریں، اسے اپریشیٹ کریں، تو ایسے نا بچے کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو جب آپ بچے کو مسکرا کر اور پیار سے موٹیویٹ کرتی ہیں نا تو وہ زندگی کے ہر موڑ پر پازیٹیو رہتے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہاؤس وائف ہیں، ورکنگ وومن ہیں، بلکہ اصل چیز ہے بیلنس، کہ آپ نے گھر بھی چلانا ہے، کام بھی کرنے ہیں، لیکن اس سب کے ساتھ نا آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کو بھی سب سے پہلے نمبر پر رکھنا ہے، کیونکہ آخرت میں ہم سے گھر کے کاموں اور جاب کا نہیں بلکہ اپنے بچوں کی تربیت کا سوال ہوگا۔ تو ایک ماں اگر اپنے بچے کو دین اور دنیا دونوں میں مضبوط بنا دینا تو اس کے لیے اس سے بڑی اچیومنٹ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جی یہی تھا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔